وحسينا 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 وحسينا. ایک دفعہ درود پڑھیں سب مل کر محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ پر. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. سب مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ. کربلا معلّہ کی زیارت کے لیے، امام حسین کی شفاعت کے لیے اس سے بہتر اور بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین سید الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الحکیم وفرقانہ المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک لہم الخیرات واولئک ہم المفلحون. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذات. پروردگار عالم کا شکر ہے اس عظیم نعمت پر کہ جو نعمت پروردگار عالم ہر شخص کو عنایت نہیں کرتا. اکثر اوقات کیونکہ مقدماتی مجلس ہے اور انشاءاللہ کل سے پہلی محرم کی مجلس کا آغاز ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ کل سے ہی اپنا عنوان اور جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے اسے شروع کروں اور اس کا آغاز کروں اور اس پر گفتگو کروں اور اپنے طالب علمانہ عرائض اس موضوع پر پیش کروں کہ کامیابی مادی نگاہ میں کیا ہے، یعنی دنیاوی نگاہ میں کامیابی کس کو کہتے ہیں، اور حقیقی کامیابی الہی کامیابی کیا ہے. یعنی کامیابی کے دنیاوی معیارات اور کامیابی کے حقیقی معیارات کیا ہیں. کس طریقے سے ہم اس بات کو سمجھیں کہ ایک انسان حقیقی معنی میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس موضوع کو انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں شروع کیا جائے گا، لیکن آج مقدمتاً جو باتیں کل رہ گئی تھی وہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ اکثر اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ عزاداری، یہ گریہ اور زاری، یہ ماتمداری کیوں، کب تک اور کیسے، کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہم روئیں، یہ ہمارے جوان کو پتہ ہونا چاہیے. ویسے الحمدللہ عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، ثابت قدمی کے اعتبار سے، جتنا مضبوط یقینی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، احساساتی اعتبار سے ہمارے مذہب اور ہماری قوم اور ہماری کمیونٹی کا جوان ملتا ہے، کہیں اور نہیں ملتا. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ رب العالمین، لیکن اس کے باوجود ضروری ہے
کہ مزید شبہات، اشکالات اور اعتراضات جو غیروں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اس کے جوابات دیے جائیں اس جگہ سے، اور مزید یقین کو استحکام بخشا جائے اس مقام سے اور اس منبر امام حسین سے۔ بس پہلا اشکال اور پہلا اعتراض اور پہلا جو شبہ وارد کیا جاتا ہے وہ عزاداری کب تک، کیوں عزاداری کی جائے، اور دوسرا اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ عزاداری کس طرح کی جائے۔ اگر امام حسین کی یاد ہی منانی ہے، اگر امام حسین کا تذکرہ ہی کرنا ہے، اگر امام حسین کے نام کو ہی زندہ رکھنا ہے، تو کیوں ہم عزاداری، ماتمداری، رونے اور گریے کے ذریعے سے زندہ رکھیں؟ اس سے بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم علمی کانفرنسز کرائیں، اس سے بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم آرٹیکلز لکھیں، اس سے بہتر طریقہ یہ نہیں ہے ہم تحقیق کریں، ریسرچ کریں، کتابوں کو لکھیں، سیمینارز کروائیں۔ کون سا طریقہ بہتر ہے؟ رو کر، گریہ وزاری کر کر، ماتم کر کر امام حسین کے نام کو زندہ رکھا جائے، یا نہیں ریسرچ بیس ورک کیا جائے، آرٹیکلز لکھے جائے، سیمینارز کرائے جائے؟ کتنی اچھی بات لگ رہی ہے ظاہری طور پر، لیکن اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ کیوں نہ ہم فتح اور کامرانی اور کامیابی امام حسین کا جشن منائیں؟ کیوں روئیں، کیوں گریہ وزاری کریں؟ جشن منانے میں کیا اعتراض ہے؟ امام حسین کے نام کو ہی زندہ رکھنا ہے تو کامیابی کا جشن منائے، فتح کا جشن منائے، امام حسین کے نام کو دوسرے انداز میں زندہ رکھا جائے۔ پہلی بات کیا تھی؟ عزاداری کیوں کر رہے ہیں؟ اب تک 1400 سال گزر گئے، یہ سوگ ختم کیوں نہیں ہو رہا، یہ عزا ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ دوسری بات، عزاداری کا انداز کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس روش کے مطابق عزاداری کی جائے؟ تیسری بات کہ جو اپنی مجلس میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ یہ کہ اگر یہ عزاداری ہم اسی انداز میں کر رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، اگر یہ عزاداری اسی انداز میں ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کیا حاصل ہوا ہے؟ آج تک 1400 سال گزر گئے، ہمیں اور آپ کو اس عزاداری سے میری انفرادی زندگی میں اور میری اجتماعی زندگی میں اس عزاداری کے آثار کہاں پر نظر آ رہے ہیں؟ کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس عزاداری نے مجھے کچھ دیا ہے، میری نسل کو کچھ دیا ہے، میری کمیونٹی کو کچھ دیا ہے، میرے مذہب کو کچھ دیا ہے، میرے مکتب کو کچھ دیا ہے یا نہیں دیا؟ یہ وہ سوالات، یہ وہ اعتراضات، یہ وہ شبہات ہے کہ جو وارد کیے جاتے ہیں اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے بھی، اور اس منبر حسینی سے میں ایز اے طالب علم اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ان سوالات، ان شبہات، ان اشکالات کے جوابات اپنی نوجوان نسل کی خدمت میں پیش کروں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسات پر۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ان جوابات کو عقلی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ایک عقل سالم کیا کہتی ہے، اور جب عقلی طور پر ثابت ہو جائے کہ امام حسین کی عزاداری اور گریہ وزاری اور ماتمداری اور رونا اور مجلس اور واقعے کو بیان کرنا اور تاریخ کو بیان کرنا ضروری ہے، اس کے بعد آیا قرآن نے بھی اس کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ اور پھر قرآن کے بعد ہم اپنے لیے، قرآن سب کے لیے اور پھر اپنے لیے روایت معصومین سے دیکھیں گے کہ آیا روایت معصومین میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد ہم آ کر اپنے معاشرے میں دیکھیں گے کہ اس عزاداری کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، کیا فائدے حاصل ہوئے ہیں اس عزاداری سے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے تاریخ میں کوئی واقعہ ہوا تھا، توجہ میری طرف رکھیں گا، تاریخ میں جو واقعہ ہوا تھا اس کا تکرار ضروری ہے۔ تاریخ میں اور ہسٹری میں جو واقعہ ہوا تھا اس کو دہرانا ضروری ہے۔ کیوں؟ عقل یہ کہتی ہے کیونکہ جو کچھ تاریخ میں ہوا تھا وہی سب کچھ دوبارہ سے تکرار ہوگا، اسی لیے ہسٹری کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ تاریخ میں جو کچھ ہوا تھا اس میں کون کامیاب ہوا تھا اور کون ناکام ہوا تھا۔ جو کامیاب ہوا تھا وہ کس وجہ سے کامیاب ہوا تھا، اور جو ناکام ہوا تھا وہ کس وجہ سے ناکام ہوا تھا، پھر ہم اپنے لیے راستہ معین کر سکیں کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے اور کہاں تک پہنچنا ہے، ہمیں کس راستے پر چلنا ہے اور کہاں تک پہنچنا ہے۔ آیت اللہ علامہ مصباح یزدی
کہ جو مشہور فیلسوف جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، مشہور فیلسوف، مشہور عارف، مشہور عالم، اپنی کتاب آذرخش کربلا میں اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تاریخ کو دہرانا ضروری ہے، تاریخ کا تکرار کرنا ضروری ہے۔ آپ قرآن کی آیات دیکھیں، آپ قرآن کے سورے دیکھیں، سورہ یوسف پورا کا پورا سورہ قصے پر مشتمل، ایک واقعے پر مشتمل، ایک داستان پر مشتمل ہے۔ آپ سورہ فیل کو دیکھیں، پورا کا پورا سورہ ایک واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ آپ سورہ مریم کو دیکھیں، آپ سورہ بقرہ کے مختلف چیپٹرز کو دیکھیں، آپ سورہ بقرہ کی مختلف آیتوں کو دیکھیں، سورہ بقرہ کے مختلف آیات کے سلسلے کو دیکھیں، تو پورے سلسلے ہیں کہ جو ایک واقعے کو، ایک داستان کو، اسی طریقے سے سورہ انبیاء اور دیگر سوروں میں قرآن مجید میں واقعات بیان ہو رہے ہیں، داستانیں بیان ہو رہی ہیں، قصے بیان ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں۔ توجہ کیجئے گا، تاریخ کی مثال آئینے کی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آئینے میں، مرر میں انسان اپنے آپ کو، شیشے میں انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اسی طریقے سے تاریخ کے آئینے میں قومیں اپنے آپ کو دیکھا کرتی ہیں، تاریخ کے آئینے میں نسلیں اپنے آپ کو دیکھا کرتی ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ کربلا سے جو حاصل کرنا تھا وہ ہم نے حاصل کیا یا نہیں کیا؟ کربلا میں دو پہلو ہے، ایک پہلو کربلا کا درس ہے، آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں، دوسرا پہلو اہم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کربلا کی عبرتیں۔ یعنی کیا درس؟ یعنی کون سی اچھی چیزیں ہیں جو کربلا سے سیکھنی ہے؟ وفا، شجاعت، بصیرت، اطاعت، نصرت، یہ سب کربلا کے درس ہیں جو ہمیں کربلا سے لینے ہیں۔ جب تکرار ہوگا اس واقعے کا تب میں کچھ حاصل کر سکوں گا نا، تب میں نسلوں کو منتقل کر سکوں گا۔ اگر ہر سال اور ہر وقت اور ہر دور میں اور ہر زمانے میں اس واقعے کا تکرار نہیں ہوگا تو دوسرے واقعات کی طرح اس واقعے کو بھلا دیا جائے گا۔ اگر اس واقعے میں کچھ درس موجود ہے، اگر آپ کربلا کو مقتل نہیں سمجھتے بلکہ کربلا کو مکتب سمجھتے ہیں، اگر ہم اور آپ کربلا کو صرف جنگ نہیں سمجھتے بلکہ ہم اور آپ اگر کربلا کو مدرسہ سمجھتے ہیں، اگر ہم اور آپ کربلا کو صرف ایک جنگ اور لڑائی نہیں سمجھتے بلکہ ہم اور آپ اگر کربلا کو ایک یونیورسٹی سمجھتے ہیں، تو ضروری ہے کہ کربلا کو دہرایا جائے، کربلا کا تکرار کیا جائے، تاکہ کربلا میں موجود جو درس ہیں انہیں حاصل کیا جا سکے، اور اس سے بڑھ کر کربلا میں جو عبرتیں موجود ہیں۔ عبرتیں یعنی کیا؟ یعنی جو کام دشمنوں نے کیا وہ کام مجھے نہیں کرنا، اس سے عبرت لینی ہے، اس سے عبور کرنا ہے، ان کاموں کو انجام نہیں دینا، اس رستے پر نہیں چلنا جو بے وفائی کوفیوں نے کی، جو دغا کچھ لوگوں نے کیا، جس طریقے سے لوگ پہلے اچھے تھے لیکن لوگ بگڑ گئے، جس طریقے سے مال دنیا نے بڑے بڑوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جس طریقے سے حب دنیا کی خاطر دین کو اور امام کو چھوڑ دیا گیا اور نصرت امام کے رستے کو ترک کر دیا گیا، جس طریقے سے امت خوف اور خطر کا شکار ہو گئی، ابن زیاد کے دھوکے میں آ گئی، اس طریقے سے دھوکے میں نہیں آنا، کوفیوں کی طرح بے وفائی نہیں کرنی، امام حسین کے سفیر کو تنہا نہیں چھوڑنا، مال دنیا کی خاطر، حکومت رائے کی خاطر امام کے رستے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ تمام عبرتیں کہاں پر ملیں گی؟ یہ تمام عبرتیں بھی کربلا میں ملتی ہیں، یہ تمام عبرتیں بھی کربلا میں ملتی ہیں، یہ تمام درس بھی کربلا میں ملتے ہیں۔ بس کربلا کی تاریخ کو دہرانا ضروری ہے۔ عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کربلا کی تاریخ کا تکرار ضروری ہے، تاکہ اس تاریخ کے تکرار کے ذریعے سے اپنے نسلوں کی تربیت کر سکیں، ان کے دلوں میں شجاعت ڈال سکیں، ان کے دلوں میں غیرت ڈال سکیں، ان کے دلوں میں عزت ڈال سکیں، ان کی روح میں عبادت اور اطاعت کا جذبہ ڈال سکیں۔ یہ سب کچھ کربلا سے ملے گا، یہ سب کچھ کربلا کا درس ہے، یہ سب کچھ امام حسین کے دروازے سے ہمیں عطا ہوگا۔ اور اس کے بعد کربلا کی تاریخ کا تکرار اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ان کریکٹرز کو پہچانا جائے، ان کرداروں کو پہچانا جائے، ان خواص کو، ان بڑے لوگوں کو، ان طبقے کے اور قوم کے سرپرستوں کو، بڑوں کو پہچانا جائے کہ جن کی وجہ سے ان کی قوم نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا،
سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا. ان تمام کرداروں کو، ان تمام کریکٹرز کو پہچاننا ہے تو کربلا کی تاریخ کا تکرار ضروری ہے. انسان کی عقل کیا یہ نہیں کہتی کہ جس نے مجھ پر احسان کیا ہے میں اس کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دوں؟ کہ آپ کی عقل یہ نہیں کہتی کہ جس نے میرے بچے کی جان بچائی، میرا بچہ خطرے میں تھا، ہاسپٹل میں تھا، ڈاکٹر کے پاس تھا، لا علاج ہو گیا تھا، ایک ڈاکٹر آیا، اس نے میرے بچے کی جان بچائی، اس نے میرے بچے کو زندگی دی، اس نے میرے بچے کو حیات دی. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جس نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی اسے یاد رکھو. کہتی ہے یا نہیں کہتی؟ امام حسین نے میری نسل پر احسان کیا ہے، امام حسین نے میری زندگی پر احسان کیا ہے، امام حسین نے مسلمانوں پر احسان نہیں کیا، حسین ابن علی نے کربلا میں خون دے کر اسلام پر احسان کیا ہے. امام حسین نے مسلمانوں کو نہیں بچایا بلکہ امام حسین نے انسانیت کو بچایا ہے. یہ خطابت نہیں ہے، یہ خطابت نہیں ہے. آپ تصور کریں رسول خدا کی مسند پر اور خلافت پر وہ آ چکا ہے کہ جو بندروں سے کھیلتا ہے. رسول خدا کی مسند پر وہ آ چکا ہے جو معلن بالفسق ہے، جو قاتل نفس المحترمہ ہے. وہ آ چکا ہے. جب امام حسین ولید کے دربار میں گئے ہیں، آج وہی تذکرہ ہوگا، اور جب اس نے کہا ہے کہ امام حسین سے کہ یزید کا خط آیا ہے اور یزید نے کہا ہے کہ بیعت کرو، تو امام حسین نے کیا جواب دیا؟ میں سنیں، اب سنیں، کیونکہ کربلا کا آغاز ہے، تحریک کا آغاز ہے، مکتب کا آغاز ہے، مجلس کا آغاز ہے، محرم کا آغاز ہے. تو امام حسین کا یہ جو خطبہ ہے نا، یہ جو امام حسین کا خطبہ ہے، آغا آیت اللہ صادق نجمی نے ایک کتاب لکھی ہے حسین ابن علی مدینہ تا کربلا. اس کتاب کو ضرور پڑھیں. یعنی امام حسین جب 28 رجب کو مدینے سے نکلے ہیں اور 10 محرم کو جب امام حسین اپنے مقتل میں سجدے میں شہید ہو رہے ہیں، اس وقت تک امام حسین نے جو کچھ فرمایا ہے، ان فرمودات کو، ان خطبات کو، ان لیٹرز کو، ان تمام جملات کو، کلمات کو، خطبات کو اس مختصر سی کتاب میں ترجمہ کیا ہے، جمع کیا ہے. اور اردو میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. حسین ابن علی مدینہ تا کربلا، جو کچھ امام حسین نے کیا. اگر صادق نجمی جب اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو آغاز میں کوئی مقدمہ نہیں لکھتے، ورنہ کتابوں کے شروع میں تفریض ہوتی ہے اور مقدمہ ہوتا ہے اور تشکر ہوتا ہے اور اقتباس ہوتا ہے اور جو ہے وہ کسی کو ہدیہ کی جاتی ہے. کتاب یہ کچھ بھی نہیں کرتے. پہلے جس کے بارے میں کتاب لکھی جا رہی ہے اس کا انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے. صادق نجمی صاحب یہ کچھ بھی نہیں کرتے بلکہ ڈائریکٹ کتاب کا آغاز اس جملے سے کرتے ہیں جو امام حسین نے ولید کے دربار میں جملہ کہا، خطبہ دیا. چھوٹا سا خطبہ ہے لیکن امام حسین نے یہ بھی بتایا کہ میں کون ہوں. اس خطبے میں امام حسین نے یہ بھی بتایا کہ یزید کون ہے. اس خطبے میں امام حسین نے یہ بھی بتایا کہ میں کیوں جا رہا ہوں اور میری تحریک کا مقصد کیا ہے اور کربلا کا مقصد کیا ہے اور میرا ہدف کیا ہے. سب کچھ اس مختصر سے 4-5 لائن کا جملہ ہے، اس میں بتایا. پھر جب یہ خطبہ لکھ دیا تو صادق نجمی صاحب کہتے ہیں میں نے اس لیے کتاب کے شروع میں امام حسین کا انٹروڈکشن نہیں لکھا، امام حسین کا تعارف نہیں کرایا، کیونکہ امام حسین نے خود اس خطبے میں اپنا تعارف کرایا. اور میں کون ہوتا ہوں کہ جب معصوم اپنا تعارف کرا رہے ہیں تو میں اپنی زبان چلاؤں. کربلا کو ذاکروں نے بھی بیان کیا ہے، کربلا کو عالموں نے بھی بیان کیا ہے، کربلا کو فقہا نے بھی بیان کیا ہے، کربلا کو عرفا نے بھی بیان کیا ہے، کربلا کو فلاسفہ نے بھی بیان کیا ہے، کربلا کو سب نے بیان کیا ہے. لیکن آئے حسین کی زبان سے کربلا کو سنیں. امام حسین ولید کے دربار میں کہتے ہیں 28 رجب کو انا اہل بیت النبوہ، تم مجھ سے بیعت طلب کر رہے ہو تو سنو، میں نبوت کے گھر والا ہوں، میں اہل بیت نبوت ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں نبی کے گھر کا فرد ہوں، نہیں، میں نبوت کے گھر کا فرد ہوں، میں نبوت کے گھر کا فرد ہوں. امام حسین کہتے ہیں نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی بنا فتح اللہ وبنا یختم. ہمارا تعارف سنو کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، جہاں سے رسالت پھوٹی ہے وہ سرچشمہ ہم ہیں.
وہ سرچشمہ ہم ہیں. نحن مختلف الملائکہ، ہمارے دروازے پر ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے. ایک فرشتہ آتا ہے تو ایک فرشتہ جاتا ہے، اور ہر روز یہ سلسلہ مختلف، علماء کرام موجود ہیں، مختلف یعنی مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ایک دفعہ نہیں ہوتا، یعنی آنا جانا لگا رہتا ہے فرشتوں کا. ہمارا دروازہ وہ دروازہ ہے. پھر امام حسین کہتے ہیں بنا فتح اللہ و بنا یختم، اللہ نے جب کائنات کو بنایا تو ہم اس سے بنایا. آغاز کائنات ہم ہیں، آغاز خلقت ہم ہیں. و بنا یختم، جب اللہ کائنات کو ختم کرے گا تو ہمارے وسیلے سے ختم کرے گا. یعنی آغاز خلقت بھی حسین ابن علی سے ہے، اختتام خلقت بھی حسین ابن علی پر ہے. پھر امام حسین بتاتے ہیں کیا کہہ رہے ہو، میں یزید کی بیعت کروں؟ کیسا تعجب آور سوال کیا ہے مجھ سے. سنو، نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و معدن الرحمہ بنا فتح اللہ و بنا یختم و یزید رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق، اس کی بیعت کروں؟ مثلی لا یبایع مثلا. قیامت تک کے لیے امام حسین نے اپنی تحریک کا مقصد بتا دیا، اپنی تحریک کا مقصد بتا دیا امام حسین نے. میں اس کی بیعت کروں؟ یزید رجل فاسق، جو فاسق ہے، جو علنی طور پر گناہ کرتا ہے، معلن بالفسق، علنی طور پر اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، میں اس کی بیعت کروں؟ شارب الخمر، رسول خدا کی مسند پر آ کر شراب پیتا ہے، میں اس کی بیعت کروں؟ قاتل النفس المحترمت، محترم ترین انفاس کا، محترم ترین نفوس کا، محترم ترین جانوں کا قاتل ہے، میں اس کی بیعت کروں؟ سنو سنو سنو، مثلی لا یبایع مثلا. اب امام حسین نے کربلا کو سن 61 ہجری سے نکال دیا. اب امام حسین نے بتایا کہ ہر دور میں کربلا کو زندہ رکھنا ضروری ہے. کیوں؟ مثلی، امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. 61 یا حسین ابن علی نے 61 ہجری سے نکال کر کربلا کو ابدی جنگ بنا دیا، ابدی جنگ میں تبدیل کر دیا امام حسین نے کربلا. قیامت تک حسینی بھی آتا رہے گا، قیامت تک یزید کا ماننے والا بھی آتا رہے گا، لیکن ایک قانون کو یاد رکھنا، جس کے دل میں حسینی غیرت ہوگی، جس کے دل میں حسین ابن علی ہوں گے، وہ کبھی کسی یزید کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا، کبھی کسی یزید کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا. کیا عقل یہ نہیں کہتی کہ میں اپنے، جس نے اس طرح دین کو زندہ کیا، اگر سوچیں، سوچنا بھی محال ہے، اگر سوچیں کہ بیعت ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ نہ دین ہوتا، نہ مکتب ہوتا، نہ مذہب ہوتا، نہ انسانیت ہوتی، دنیا سے انسانیت مٹ جاتی. امام حسین نے ملوکیت اور بادشاہت کے پنجے سے اسلام کو آزاد کرایا، اپنے خون کے ذریعے سے مجھ پر احسان کیا، میری نسلوں پر احسان کیا، دین پر احسان کیا، مذہب پر احسان کیا، مکتب پر احسان کیا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ بس حسین کے ذکر کو زندہ رکھنا، امام حسین کی یاد کو زندہ رکھنا میری عقلی ذمہ داری ہے، میری شعوری، میری فطری ذمہ داری ہے، میرا فطری تقاضا ہے. میں یعنی کہ اگر ایز اے انسان جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کھانا کھاتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں پانی پیتا ہوں، جب مجھے خوشی ہوتی ہے تو میں مسکراتا ہوں، جب مجھے غم آتا ہے تو میں روتا ہوں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب میرے فطری تقاضے ہیں نا. اسی طریقے سے جس نے مجھ پر احسان کیا ہے اس پر احسان کرنا، جس نے مجھ پر احسان کیا ہے اسے یاد رکھنا، جس نے مجھ پر احسان کیا ہے اس کے ساتھ نیکی کرنا، یہ میری فطرت اور میری انسانیت کا تقاضا ہے. آپ کہتے ہو یہ میں فطری، آپ یعنی کوئی کہہ رہا ہے کہ عزاداری نہ کرو، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیاس لگے تو پانی نہ پیو. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی ذات سے کیسے جدا ہو سکتا ہوں؟ کیسے مجھے اپنی ذات سے جدا کر دیا جا سکتا ہے؟ کوئی کہے کہ اے شخص سانس نہیں لو لیکن زندہ رہو،
کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان زندہ نہیں رہ سکتا سانس لیے بغیر، اسی طریقے سے انسانیت زندہ نہیں رہ سکتی حسین ابن علی کے ذکر کے بغیر۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ انسانیت زندہ نہیں رہ سکتی حسین ابن علی کے ذکر کے بغیر، کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل قبول نہیں کرتی۔ اب آ جائیں آیات کی طرف۔ آپ عقل کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں تو آ جائیں، ہم قرآن سے جواب دیتے ہیں۔ اور جلدی جلدی گزر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آدھے سے زیادہ وقت میرا گزر چکا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذات۔ جب کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ جو عزاداری کے جواز پر دلالت کرتی ہے، نا جائز ہے، عزاداری حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ جب مولانا صاحب نے بھی گجراتی مجلس میں بیان کیا تھا، جب حضرت یعقوب حضرت یوسف سے جدا ہو گئے تو قرآن کی کیا آیت ہے؟ اب یزت عیناہ، زور سے پڑھیں جو ساتھ دے رہا ہے میرا، اب یزت عیناہ من الشاباش۔ اب دیکھیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ اس نعمت سے محروم ہیں۔ کیوں؟ وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن میں ان کو نہیں دیکھ رہا۔ وہ تو ثواب کما رہے ہیں مومن کو دیکھنے کا لیکن میں ثواب سے محروم ہوں۔ تو آئیں اور آ کر سامنے آ کر بیٹھیں گے تو مجھے بھی خوشی ہوگی، اور ہم یہ جو دو طرفہ تعلق ہے اس کو بھی قائم کر سکیں گے۔ اب یزد عیناہ من الحزن، یوسف زندہ ہے لیکن یعقوب اتنا گریہ کر رہے ہیں کہ دونوں آنکھیں سفید پڑ جاتی ہے۔ بس میں جلدی سے گزر رہا ہوں، سمجھ میں آیا کہ کوئی عزیز گزر جائے تو اس پر رونا انبیاء کی سنت ہے۔ اگر کوئی محبوب جدا ہو جائے، کسی محبوب کے فراق کا غم اگر انسان کو لاحق ہو تو اس پر رونا انبیاء کی سنت ہے۔ یہ قرآن کہہ رہے جائز ہے، ابھی کہہ رہے عزاداری جائز ہے۔ دوسرے مقام پر آ کر کیا کہتا ہے، یہ میں آیت بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروردگار عالم سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 84۔ اب آ جائیں سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 148 کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کسی فریاد کو پسند نہیں کرتا، اللہ کسی کے خلاف بات کو پسند نہیں کرتا، اللہ اٹھنے والی بری آواز کو پسند نہیں کرتا، اللہ فریادوں کو پسند نہیں کرتا مگر اس کی فریاد کہ جس پر ظلم ہوا ہو۔ بس مظلوم کو، مظلوم کے ماننے والوں کو یہ اجازت ہے کہ مظلوم کے حق میں آواز بلند کرے، یعنی اللہ پسند کرتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہ کون سی آیتیں ہیں جو عزاداری کے جواز پر، جائز ہونے پر دلیل بن رہی ہے؟ اب آئیں اور آپ کو ان آیات کی خدمت میں لے کر جاؤں کہ جو آیات یہ نہیں کہہ رہی کہ عزاداری جائز ہے، بلکہ وہ آیات کہہ رہی ہیں عزاداری واجب ہے، عزاداری ضروری ہے، عزاداری انسان کی انسانی ضرورت ہے، عزاداری مسلمان کی ایمانی ضرورت کا نام ہے، عزاداری مومن کی ایمانی ضرورت کا نام ہے، انسان کی انسانی ضرورت کا نام ہے۔ پہلی آیت سورہ مبارکہ ابراہیم کی 5ویں آیت، اللہ حضرت موسیٰ کو حکم دے رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ہم نے موسیٰ کو بھیجا آیات کے ساتھ، کس لیے؟ تاکہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر جائیں۔ کس طرح؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں ایام الہی کی یاد دلائیں۔ ایام الہی کو یاد رکھو، اللہ کے ایام کو زندہ کرو۔ اللہ کا دن کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کا دن کون سا ہوتا ہے؟ ہر دن اللہ کا دن ہے، ہر دن اللہ کی نعمت مل رہی ہے۔ یہ کون سے ایام ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ ایام الہی کو زندہ رکھو، ایام الہی کو مرنے نہ دو، اللہ کے ایام کی یاد زندہ رکھو۔ ہر وہ دن کے جو دن اولیاء اللہ سے منسوب ہو جائے اس دن کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ جو دن انسان کو اللہ سے قریب کرے، اللہ کے ولی سے قریب کرے، اللہ کی حجت سے قریب کرے اور اس کے ذریعے سے انسان کو اپنے مقصد خلقت سے قریب کرے، اس دن کو یوم اللہ کہا جاتا ہے۔ پہلی آیت سورہ مبارکہ ابراہیم کی کون سی آیت تھی؟
5ویں آیت شاباش. اس کے بعد اللہ سورہ مبارک حج کی آیت نمبر 32 میں کہہ رہا ہے. جا کر دیکھیں ان آیت کو. رات کو اگر قرآن پڑھ کے ان آیات کو دیکھیں گے تو گناہ آپ کو نہیں ملے گا بلکہ ثواب ملے گا. تھوڑا سا واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب اور کیا کیا ہوتا ہے، انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ان سب سے تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور اس مہینے میں قرآن بھی پڑھیں اور ساتھ میں کیا پڑھیں، ٹرانسلیشن بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، اور جس کی کل تاکید کی تھی کہ زیارت عاشورہ کو بھی شروع کریں. الحمدللہ لوگوں نے رابطہ کیا، پوچھا کس طرح پڑھے، 100 لعنتوں کو کس طرح پڑھے، 100 صلواتوں کو کس طرح پڑھے، کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، کس طرح پڑھیں، کیا پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین. کم از کم بات کا اثر تو ہوا. اس مجلس سے آئیں تو اس مجلس سے معنوی تبرک لے کر جائیں. یہ معنوی تبرک تھا، یہ معنوی تبرک تھا جو لے کر جائیں. اپنی زندگی کو چینج کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں، ارتقاء پیدا کریں، ترقی پیدا کریں، روزانہ بلند ہوتے جائیں. 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں ملعون ہے وہ شخص کہ جس کا کل کا دن آج کے دن سے بدتر ہو، جس کا آج کا دن کل کے دن سے بدتر ہو. ملعون ہے وہ شخص. روایت کا مفہوم ہے 3 چیزیں بتائی. جس کا دن برابر ہو وہ کیا ہے، جس کا دن پستر ہو وہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے امام کی مشہور و معروف روایت ہے ہر دن اپنے آپ کو بلند کریں، ہر روز، ہر ساتھ میں، کیونکہ انسان حرکت کر رہا ہے. یہ فلسفے میں بات ثابت ہے کہ انسان مسلسل حرکت کر رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کی حرکت اوپر کی جانب ہے یا نیچے کی جانب ہے، صعود کر رہا ہے یا سکوت کر رہا ہے، اوپر جا رہا ہے یا نیچے آ رہا ہے، سفر مسلسل کر رہا ہے، راستہ مسلسل طے کر رہا ہے، مسلسل حالت سفر میں ہے. لیکن کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، آگے کی طرف جا رہا ہے یا پشت سر حرکت کر رہا ہے، پیچھے کی صراط مستقیم پر جا رہا ہے یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر جا رہا ہے. یہ فیصلہ انسان کو کرنا ہے. سورہ مبارک حج کی آیت نمبر 32 میں پروردگار عالم بہت خوبصورت ارشاد فرما رہے ذالک وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں، جو شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں، جو شاعر اللہ کو عظمت دیتے ہیں، مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. انہی کے دلوں میں تقوی موجود ہے، انہی کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہے. یہ شاعر اللہ کیا ہوتے ہیں؟ جن کی تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا. تو قرآن کی آیات کی تفسیر کرتی ہے. قرآن کی دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ صفا والمروہ من شاعر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. کیوں؟ وہ دمبا جو حضرت ابراہیم کے لیے آیا وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، وہ شاعر اللہ میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی اللہ سے منسوب ہو گیا. صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کی ماں ان 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی، بھاگی تھی، تیز قدم بڑھائے تھے، اس لیے وہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہو گئی. وہ دمبا کیوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہو گیا؟ کیونکہ نبی خدا سے منسوب ہو گیا. تو پھر مجھے بتائیں نا کون سی ذات ایسی ہے جو امام حسین سے زیادہ رسول خدا سے منسوب ہو؟ کون سی ذات ایسی ہے؟ کون سی ذات حسین ابن علی سے بڑھ کر شاعر اللہ ہے؟ شاعر اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو اس مقصد کی یاد آئے. شعار، نعروں کو شعار کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو لبیک یا حسین آپ شعار لگاتے ہیں، اس کو شعار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمارے مقصد کی پہچان ہوتی ہے، نشاندہی ہوتی ہے. جو اشارہ ہو، اشارہ کس کی طرف؟ مقصد کی طرف، انہیں شاعر کہا جاتا ہے. حسین ابن علی اشارہ ہے ہمارے مقصد کی طرف، ہمارے ہدف کی طرف، کہ ہمیں کس لیے بنایا گیا ہے، ہم کس کی یاد منا رہے ہیں، ہم کس کے مکتب سے وابستہ ہیں، ہمیں کہاں تک جانا ہے. یہ حسین ابن علی کا ذکر بتا رہا ہے، یہ امام حسین کی یاد بتا رہی ہے. اس کے بعد سورہ مبارکہ شورا کی مشہور و معروف آیت کے جس کا نشان کیا ہے؟ 23 کیا کہہ رہی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا
مودۃ فی القربا، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے کچھ بھی رسالت کا اجر نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں مانگتا، مگر یہ کہ ان سے مودت کریں جو نبی کے قریبی ترین افراد ہیں۔ مودت کیا ہوتی ہے؟ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت اس قلبی لگاؤ کو کہا جاتا ہے جو دل میں ہو، مودت اس قلبی لگاؤ کو کہا جاتا ہے جو دل سے نکل کر عمل سے ظاہر ہونے لگے۔ توجہ چاہتا ہوں، مودت محبت کی اس شدت کو کہا جاتا ہے، مودت محبت کی اس پیک کو کہا جاتا ہے کہ جس پر محبت انسان کے عمل سے ظاہر ہونے لگتی ہے، ولادت پہ خوش ہونے لگتا ہے، شہادت پہ سیاہ لباس پہن لیتا ہے۔ یہ حکم قرآن نے دیا ہے کہ نبی کی رسالت کا اجر اگر ادا کرنا ہے تو اس کا رستہ یہ ہے کہ آل محمد سے مودت کرو، فاطمہ زہرا سے مودت کرو، علی مرتضیٰ سے مودت کرو، حسن و حسین ابن علی سے مودت کرو۔ بس وقت گزر گیا، کیا کیا حاصل ہوا ہمیں کربلا سے، کیا کیا حاصل ہوا؟ یقین کر لیجئے جو بھی انسان خدا تک پہنچے گا، اپنے مقصد تک پہنچے گا، وہ حسین ابن علی کے ذریعے سے رحمت اللہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ مفسر قرآن عارف فیلسوف حضرت علامہ طباطبائی مرحوم کہہ رہے ہیں، صاحب تفسیر المیزان۔ کیسی تفسیر لکھی؟ قرآن کی تفسیر تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ علامہ طباطبائی نے قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن کی آیت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، مثلا صراط کے معنی سمجھنے تو آؤ قرآن کی دوسری آیتوں کو پڑھو اور اس کے ذریعے سے پھر قرآن کے معنی صراط المستقیم کو سمجھو۔ یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر اس کے بعد قرآن نے جو معنی سمجھا دیے اسی پر عقلی دلیل لے کر آتے ہیں، پھر اسی پر روایت لے کر آتے ہیں کہ جو چیز قرآن نے سمجھائی ہے وہی عقل سمجھ رہی ہے، اور جو چیز عقل سمجھ رہی ہے وہی چیز معصوم نے بیان کی ہے، وہی چیز معصوم نے بیان کی ہے۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ جو بھی انسان حق تک پہنچا ہے، جو بھی انسان خدا تک پہنچا ہے، جو بھی انسان کسی عرفانی مقام تک پہنچا ہے، یا حرم امام حسین میں پہنچا ہے یا امام حسین سے توسل کے ذریعے سے پہنچا ہے، کسی کو کوئی عرفانی مقام نہیں ملا مگر امام حسین کے ذریعے سے۔ اتنے زیادہ امام حسین سے عشق میں مبتلا ہے علامہ طباطبائی، عاشور کا دن ہوتا ہے تو درس نہیں دے سکتے، ایسا نہیں ہے درس کی چھٹی کسی دن نہیں ہے، پڑھانے کی چھٹی کسی دن نہیں ہے، لیکن عاشور کے دن کتاب جب کھولتے ہیں تو وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ یزدانی فخر صاحب ان کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کم کے قبرستان، جو مشہور قبرستان ہے پل آنچی کے سامنے، اگر آپ آئے ہوں، جہاں پر رسول ترک جو محب اہل بیت تھا اس کی قبر ہے، قاری کاظم کربلائی کی قبر ہے، مشہور قبرستان ہے، میں نے دیکھا کہ عاشور کے دن وہاں پر کوئی عبا اوڑھے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نزدیک گیا اور میں نے نزدیک جا کر دیکھا تو کوئی اور نہیں، اپنے وقت کے معروف مجتہد فیلسوف مفسر قرآن مفسر حدیث علامہ طباطبائی ہے۔ میں نے کہا استاد خیریت ہے، یہاں پر آپ موجود ہیں؟ علامہ طباطبائی نے سر کو اٹھایا اور کہا تمہیں نہیں معلوم آج کون سا دن ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ آج عاشور کا دن ہے۔ کہا لیکن آپ اتنے زیادہ غمزدہ کیوں ہیں؟ علامہ طباطبائی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر اس شاگرد کے ہاتھ میں دی۔ اس شاگرد نے دیکھا کہ مٹی میں سے خون بہ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا علامہ طباطبائی کسی اور وادی میں تھے، کسی اور مقام پر تھے، وہ یہاں پر نہیں تھے۔ جب فخر یزدانی صاحب کہتے ہیں جب میں نے اپنے اطراف، جب میں ایک دفعہ اپنے حال میں واپس آیا، میں نے دیکھا علامہ طباطبائی موجود نہیں ہے۔ کتنا احترام ہے جب حرم اہل بیت میں جاتے ہیں، حرم حضرت معصومہ میں جاتے ہیں، جب نجف میں تھے وہاں پر جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے التماس دعا، کوئی کہتا ہے ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ علامہ طباطبائی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا دیا ہمیں عزاداری سید الشہداء نے؟ یہ ادب، یہ احترام، یہ اہل بیت کی بارگاہ میں توسل۔
آج ہمارے پاس دین ہے تو وہ اہل بیت عزاداری کی وجہ سے ہے. آج اگر ہمارے پاس انسانیت ہے تو وہ عزاداری کی وجہ سے ہے. اگر آج ہمارے پاس ادب ہے، تہذیب ہے، جو کچھ بھی ہے وہ عزاداری کی وجہ سے ہے. دین ہے تو عزاداری کی وجہ سے، دیانت ہے تو عزاداری کی وجہ سے، انسانیت ہے تو عزاداری کی وجہ سے، جو کچھ بھی ہے وہ عزاداری کی وجہ سے. جب کوئی کہتا ہے علامہ طباطبائی کو التماس دعا تو چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. اہل بیت کی بارگاہ میں موجود ہے، میں کون ہوتا ہوں جو مجھے التماس دعا کہہ رہے ہو؟ جاؤ اہل بیت کی بارگاہ میں جا کر اپنی دعائیں پیش کرو. شہید مطہری بہت سے شاگرد ہیں علامہ طباطبائی کے. شہید مطہری اس وقت جو مراجع تقلید ہیں ان میں سے کتنے افراد علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں؟ جعفر سبحانی صاحب، نوری ہمدانی، ابراہیم امینی جن کا حال میں انتقال ہو گیا، علامہ مصباح یزدی، علامہ جوادی عاملی، یہ سب وہ ہیں جو علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں، جنہیں علامہ طباطبائی نے پروان چڑھایا. شہید مطہری انہی میں سے ایک شخصیت ہے. کسی نے شہید مطہری سے پوچھا کہ آپ کیوں علامہ طباطبائی سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیوں اتنی الفت کرتے ہیں؟ شہید مطہری نے کہا نہ ان کے علم کی وجہ سے، ان کا علم جیسا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، نہ ان کے فلسفے کی وجہ سے، نہ ان کے حکمت کی وجہ سے، نہ ان کے عرفان کی وجہ سے. میں ان کی عزت کرتا ہوں تو اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت کے سامنے خاشع اور خاضع نظر آتے ہیں، اہل بیت کے سامنے باادب نظر آتے ہیں. گرمی کے روزوں کو پانی سے نہیں کھولتے بلکہ حرم حضرت معصومہ کی زری پر بوسہ دے کر کھولتے ہیں کہ اس گرد سے، اس خاک سے، اس زری کو چوم کر اسے بوسہ دے کر طباطبائی اپنے روزے کا افطار کرے گا. جو حسین سے وابستہ ہو جاتا ہے پھر امام حسین اسے زندہ رکھتے ہیں. جو اپنے آپ کو امام حسین کی خدمت میں فنا کر دیتا ہے پھر امام حسین اس کو زندہ رکھتے ہیں. جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے وہ تو رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے، وہ تو رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے. وہ چلے جاتا ہے، اس کا نام زندہ رہتا ہے، اس کی یاد زندہ رہتی ہے، اس کی فکر زندہ رہتی ہے، اس کا مکتب زندہ رہتا ہے، اس کا نظریہ زندہ رہتا ہے، اس کا وجود زندہ رہتا ہے، اس کی برکات زندہ رہتی ہے، اس کی برکات زندہ رہتی ہے، اس کی برکتیں، اس کا علم زندہ رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ان سے وابستہ کر دیا تھا کہ جن کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، جن کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری پروردگار نے لی ہے، جن کی زندگی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. ان سے وابستہ ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے. علامہ طباطبائی جو تربیتی نقطہ بیان کرتے ہیں، بات آ گئی ہے اور بات سے بات نکل رہی ہے تو سنتے چلیں. علامہ طباطبائی جو تربیتی نقطہ بیان کرتے ہیں کہ انسان ایک فیلسوف بھی ہیں اور ایک عارف بھی ہیں، ایک عارف بھی ہے. جو تربیتی نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اگر اپنی نسلوں کی تربیت کرنی ہے، اگر اپنے آنے والے جوانوں کی تربیت کرنی ہے تو کس طرح کرو. علامہ طباطبائی بتاتے ہیں بہت سے رستے اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین رستہ یہ ہے کہ محبت اپنے جوانوں کے دل میں ڈالو. حب کے ذریعے سے عبودیت تک لے کر آؤ. بندگی کے بہت سے رستے ہیں، خوف کے ذریعے بھی لایا جا سکتا ہے، لالچ کے ذریعے بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن جو بات محبت کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے وہ کسی ذریعے سے منتقل نہیں ہوتی. ان کا نظریہ ہے، ان کی اس پہ تحقیق ہے، ان کی اس پہ ریسرچ ہے کہ محبت کے ذریعے سے انسان جتنا جلدی کمال تک پہنچتا ہے اتنا کسی چیز کے ذریعے سے جلدی کمال تک نہیں پہنچ سکتا. اور یہ محبت ہمیں اور آپ کو زیارت عاشورہ نے سکھائی ہے. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم. میری دوستی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، میری دشمنی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے. میرا دوست وہ ہے جو آپ کا دوست ہے، میرا دشمن وہ ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے. میں اس کے ساتھ ہوں جو آپ کے ساتھ ہے، میری خوشی اس کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو آپ کی خوشی میں خوشحال ہے. یہ ہمیں اور آپ کو زیارت عاشورہ سمجھ کر پڑھیں زیارت عاشورہ کو. پھر اس کے بعد کہتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ.
میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے آپ کی معرفت عطا کی اور آپ کی معرفت کے ذریعے سے مجھے کرامت اور عزت عطا کی. فَاسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ. سوال کرتا ہوں اس اللہ نے جس نے مجھے عزت دی. کس کے ذریعے سے؟ آپ کی معرفت کے ذریعے سے. وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ. اور آپ کے دوستوں کی معرفت کے ذریعے سے. کیا سوال کرتا ہوں؟ اور کیا دیا؟ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ. اور مجھے رزق دیا. رزق صرف کھانے کی چیز کو نہیں کہتے. اور مجھے رزق عطا کیا. کس کا رزق عطا کیا؟ کہ میں آپ کے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھوں اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ عداوت رکھوں. مجھے اس کا رزق عطا کیا. اب میں کیا چاہتا ہوں؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. کہاں تک ہمیں زیارت عاشورہ لے کر جانا چاہتے ہیں؟ کون سا سفر ہے جو زیارت عاشورہ ہم کو طے کرا رہی ہے؟ افسوس ہے کہ اس زیارت عاشورہ کو میں صرف اس لیے پڑھوں کہ میری مادی مشکل حل ہو جائے. نہیں، زیارت عاشورہ کو اس لیے پڑھوں جو زیارت عاشورہ مجھے جہاں تک پہنچانا چاہتی ہے. کہاں تک پہنچانا چاہتی ہے؟ اَن یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں امام حسین کے ساتھ رکھ. اَن یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں امام حسین ہم کو؟ کتنے کریم ہے کہ مجھ خاکی کو اپنے نور کے ساتھ متصل کرنا چاہتے ہیں. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ واسألوا ان یبلغنی المقام المحمود لکم. اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ جو آپ کے لیے مقام محمود اللہ نے رکھا ہے، یبلغنی، مجھے وہاں تک پہنچا دے. مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہے میری زندگی کا؟ زیارت عاشورہ بیان کر رہی ہے. وَأَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ السَّارِ مَعَ إِمَامٍ هُدًى ظَاهِرٍ نَاطِقٍ بِالْحَقِّ مِنْكُمْ. امام زمانہ کا ساتھ دے سکوں. عاشور کے دن غم زدہ ہوں، امامہ سر پر نہیں ہے، آستینیں الٹی ہوئی ہے، گریبان چاک ہے، غم زدہ ہوں، افسردہ ہوں، لیکن اس وقت میں امام حسین کے ساتھ ساتھ امام حسین کے وارث کو یاد کر رہا ہوں، زمانے کے امام کو یاد کر رہا ہوں. یعنی امام حسین کی یہ زیارت جو عاشور کے دن پڑھنے کی، اصل عاشور کے دن ہے نا، عاشور کے دن جو پڑھی جانے والی زیارت عاشورہ ہے، وہ مجھے یہ سکھا رہی ہے کہ جب مجلس میں آؤ، جب کربلا کا ذکر سنو، جب عاشورہ کی یاد مناؤ، تو جس طرح امام حسین کو یاد کرو، اسی طریقے سے امام زمانہ کی یاد کو زندہ رکھو. امام زمانہ کی یاد کو زندہ رکھو. جب امام زمانہ کی یاد کو زندہ رکھو گے، اس وقت امام حسین کے دل کو سکون ملے گا. کیوں؟ کیونکہ انتقام کے بعد یہ سرخ پرچم جو امام حسین کی گنبد مطہر پر لہرا رہا ہے، اس کا فلسفہ یہی ہے. عرب کے اندر سرخ پرچم اس خیمے پر لہرایا جاتا تھا جو خیمہ یہ بتا رہا ہوتا تھا کہ ابھی ہماری جنگ جاری ہے. توجہ ہے؟ سرخ پرچم وہاں پر لہرایا جاتا تھا کہ جو یہ اعلان کر رہا ہوتا تھا کہ جنگ ابھی جاری ہے، جنگ ابھی رکی نہیں ہے، کوئی آئے گا جو اس جنگ کو اتمام تک پہنچائے گا. اور وہ وارث زہرا، وہ فاطمہ زہرا کا لال، جو آ کر کیا کہے گا؟ جو آ کر کہے گا یا اہل العالم، یا اہل العالم ان جدی الحسین، میرے جد کو حسین کہا جاتا ہے. قتلوہ عطشانا، جسے پیاسا شہید کر دیا. ریان ابن شبیب امام رضا کے پاس آتا ہے. امام رضا پوچھتے ہیں ریان کیا آج روزہ رکھا تھا؟ کہا نہیں مولا. کہا تمہیں نہیں معلوم پہلی محرم کا دن ہے، حضرت زکریا نے اس دن روزہ رکھا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ نے انہیں یحییٰ عطا کیا تھا. اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد عطا کرے. کل کا روزہ بھی مستحب ہے. اے ریان تمہیں معلوم ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ تمہیں معلوم ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ تمہیں معلوم ہے کون سے دن شروع ہو چکے ہیں؟
امام رضا خود بیان کرتے ہیں نا، میرے بابا کو کوئی محرم شروع ہونے کے بعد مسکراتا نہیں دیکھتا تھا۔ راوی کہتا ہے ہم محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے، ہم جعفر صادق کے گھر کی طرف دیکھتے تھے، اس گھر سے پتہ چلتا تھا کہ محرم آیا ہے یا نہیں آیا۔ گریہ و زاری کی آواز بتا دیتی تھی کہ محرم کا آغاز ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ائمہ کے نقش قدم پر چل کر امام کی یاد کو زندہ کر رہے ہیں۔ اے ریان، تمہیں معلوم ہے اس مہینے میں کیا ہوا تھا؟ اس مہینے میں ہماری عزتوں کو بہت سخت جملے ہیں مگر ہماری ناموس کو لوٹ لیا گیا تھا۔ یبن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین۔ اے ابن شبیب، اگر کسی چیز پر گریہ کرنا چاہو تو حسین کی یاد میں رو لیا کرو۔ کیوں کیوں کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، کیونکہ میرے جد حسین کو اس طرح شہید کیا گیا جس طریقے سے بھیڑ بکریوں کو شہید کیا جاتا ہے، اس طریقے سے شہید کیا گیا، اس طریقے سے ہماری حرمتوں کو اور ہماری ناموس کو لوٹ لیا گیا۔ جب امام حسین نے بیعت کا انکار کیا ہے ولید کے دربار میں، تو مروان نے کہا کہ اے ولید، یہیں پر ہی حسین کا کام تمام کر دو، اگر حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ امام حسین نے ایک دفعہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یبن الزرقاء، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، مجھے یہ بتا کہ تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ کون مجھے قتل کرے گا؟ یہاں امام حسین کی آواز بلند ہوئی، وہاں ابوالفضل العباس نے تلوار نکالی، وہاں حضرت عباس نے تلوار نکالی۔ امام حسین نے کہا نہیں عباس، گھر جانے کا وقت ہے۔ ایک رات کی مہلت لی اور گھر پہنچے اور شہزادیوں کو حکم دیا کہ مدینے سے جانے کی تیاری کرے۔ یا زینب نے مدینے سے جانے کا نام سنا، وہاں جناب ام کلثوم نے مدینے سے جانے کا نام سنا، وہاں جناب ام رباب اور فضہ نے مدینے سے جانے کا نام سنا، وہاں پر سیدانیوں نے گریہ و زاری کا آغاز کر دیا، سیدانیوں نے گریہ و زاری کا آغاز کر دیا۔ امام حسین نے صبر کی تلقین کی، رات کی تاریکی چھا گئی، سارا مدینہ سو گیا، رسول کا بیٹا گھر سے نکلا، آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر امام حسین رسول کی قبر پر پہنچے، اپنے آپ کو رسول کی قبر پر گرا دیا۔ آج تک ایسی زیارت نہ کی تھی جیسی زیارت اب کر رہے ہیں، روتے جاتے ہیں، فریاد کرتے جاتے ہیں، واہ محمدہ واہ رسولہ۔ اور ایک دفعہ روتے روتے امام حسین کی آنکھ لگ جاتی ہے، امام حسین خواب کے عالم میں اپنے نانا کو دیکھتے ہیں، نانا حوصلہ دے کر کہتے ہیں حسین اٹھو، میرے دین کو آج تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ امام حسین روضہ رسول سے چلتے ہیں، امام حسن کی قبر پر جاتے ہیں، بھائی سے ودا کرتے ہیں، اور اب بیٹا اپنی ماں کی قبر پر جا رہا ہے۔ حسین ابن علی جناب زہرا کی قبر پر آ کر کہتے ہیں واہ امہ السلام علیکی یا امہ، مقتل کے جملے ہیں، قبر سے آواز آتی ہے علیک السلام یا قتیل الام یا شہید الام یا غریب الام، تجھ پر بھی سلام ہو اے ماں کے شہید بیٹے، اے ماں کے غریب بیٹے، اے ماں کے قتیل بیٹے، تجھ پر بھی سلام ہو۔ شاید فاطمہ نے یہ بھی کہا ہو نا، اے حسین تو تنہا نہیں جا رہا، تیری ماں تیرے ساتھ آ رہی ہے، تیری ماں تیرے ساتھ آئے گی، تیرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کرے گی۔
امام حسین بس آخری جملات اور آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں. امام حسین نے سامان سفر تیار کیا اور اب امام حسین مدینے سے مکے کی جانب سفر کرنا چاہتے ہیں. ایک ایک کر کے بیویاں آ رہی ہے اور اماریوں پر سوار ہو رہی ہے. لیکن ایک وہ وقت آیا ہوگا نا کہ جب ابوالفضل العباس نے صدا دی ہوگی اے ہاشمیوں آؤ, اے ہاشمیوں آؤ اور گھیرا لگاؤ. اب کون باہر آ رہا ہے؟ اب وہ باہر آ رہی ہے بی بی جس کا سایہ آسمانوں نے نہیں دیکھا, جس کو کبھی آسمانوں نے گھر سے باہر نہ دیکھا, پردہ دنیا کو سکھانے والی. آج جناب زینب کبریٰ گھر سے باہر آ رہی ہے. ایک دفعہ ہاشمی جوانوں نے گھیرا لگایا, حضرت ابوالفضل العباس نے تمام ہاشمی جوانوں کو جمع کیا. جناب زینب کو شایان شان طریقے سے محمل پر سوار کیا گیا اور قافلہ مدینے سے روانہ ہوا. ہر مقام پر جہاں جناب زینب کی سواری ٹھہرتی تھی حضرت عباس آگے بڑھتے تھے, احترام کے ساتھ شہزادی کو زمین پر لے کر آتے تھے, پھر ہماری پر سوار کرایا کرتے تھے. آزادارو, جناب زینب کو عباس کی یاد بہت آئی ہوگی اس وقت کہ جب 11 محرم ہوئی, کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے, کوئی ہماری پر بٹھانے والا نہیں ہے. جناب زینب نے دائیں جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, ایک ایک کر کے بیویوں کو سوار کرایا. میرے باپ آؤ, فکر مت کرو, میں تمہیں سوار کراؤں گی. فضا آؤ, میں تمہیں سوار کراؤں گی. ام کلثوم آؤ, میں تمہیں سوار کراؤں گی. ام رباب آؤ, میں تمہیں سوار کراؤں گی. جب ساری بیویوں کو سوار کرا دیا, زینب نے مقتل کی جانب دیکھا. واہ باسا, واہ مصیبتا, آج تیری زینب کو سوار کرانے والا کوئی نہیں. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما. پروردگار عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرما. پروردگار علماء مراجع عظام کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. دشمنان دین کو نابود فرما. پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما. مرنے کے بعد مولا کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے ناصروں میں اور مددگاروں میں شمار فرما. ماتم حسین.